السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کافی دنوں سے ولاگز نہیں بنائے۔ اصل میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں گاؤں میں ہوں، تو یہاں پہ زیادہ تر کانٹینٹ اتنا ہوتا نہیں ہے، اور ڈیلی لائف کیا دکھانی ہوتی ہے، ولاگز میں اس لیے نہیں بناتا۔ باقی پاکستان کے حالات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، نیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے سندھ والا، رانی پور میں، اس میں بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے، لازمی بات ہے، نیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے۔ اب کس طرح ایک چھوٹی سی بچی، 10 سال کی بچی کو اتنا زیادہ ذلیل کیا گیا یا اس کے ہیومیلیٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے انکشافات آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، یا پچھلے 6 منتھ سے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، 10 سال کی بچی ہے، اب اس نے کیا برداشت کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، یہ جو سندھ کے اربن ایریاز ہیں یا اس طرح کا بیک کلچر ہے، تو وہ پیروں فقیروں کے پاس، وڈیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ وہاں کچھ سیکھ سکیں، یا وہ جس طرح کہتے ہیں پیروں کے پاس بھیجیں گے تو ان کو کوئی اور جنت حاصل ہوگی۔ پتہ نہیں یہ ماں باپ کیا سوچ کے کون سی جنت لینا چاہتے ہیں۔ اب ایسی کون سی جنت ہے جس کا یہ پیر فقیر یہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی جنت ہے؟ اب انہوں نے وہاں بچی کو بھیجا ہے، اب 6 مہینے سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ جن پیر صاحب کا نام آ رہا ہے، پیر اسد شاہ، انہوں نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو بچی کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اس کا یہ برین کے اپر پارٹ، اس کے انٹرنل میں بھی وہ کچھ ڈیمیج وغیرہ ہوئی ہے۔ باقی اس کے ساتھ جو ریپ والے ہوتے رہے ہیں سین، وہ بھی سارا کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں بھی دکھایا جا رہا ہے کس طرح وہ بچی بغیر بنا کپڑوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، اور پیر صاحب کمبل اور کے اوپر بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور اٹھ کے وہاں سے آتے ہیں نشے کی حالت میں، اور بچی کو دیکھتے ہیں جانوروں کی طرح بیہیو کیا انہوں نے، کہ دیکھتے ہیں کہ بچی زندہ ہے کہ نہیں ہے، بازوں سے پکڑ کے اس کو چیک کیا ہے کہ بچی کس حالت میں پڑی ہے۔ اب یہ مطلب سینیریو ہو گیا سارا، اس طرح کے سینز ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جو پچھلے واقعات ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہم سیکھنے کی بجائے الٹا پھر رپیٹ کرتے ہیں ان کو۔ ابھی رضوانہ والا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے سبق سیکھیں، سبق آموز واقعات تھا۔ ابھی یہ فاطمہ والا ہوا ہے، رانی پور والا، ابھی دوبارہ مطلب ہے اس کو رپیٹ کیا گیا۔ 10 سال کی بچی ہے یار، کیا عمر ہے اس کی، کون سی عمر ہے؟ اور ماں باپ بھی، اب میرے خیال میں تو ماں باپ کو بھی برابر سزا کے حقدار ہے۔ وہ کیوں بھیجتے ہیں بچوں کو، کس لیے بھیجتے ہیں، کون سی جنت لینا چاہتے ہیں وہ، کس جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فقیر جو آپ کے بچوں کو جنت دیں گے؟ اتنے زیادہ اس کو ٹارچر کیا گیا اور ظلم کیے گئے اس پہ، یہ اجتماعی زیادتیاں کی گئی ہیں۔ اب رپورٹس میں اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے انہوں نے بچی کے ساتھ۔ ڈرگز کی حالت میں بچی کو ڈالا ہوا ہے، اس کو ڈرگز انجیکٹ کیے ہوئے ہیں، بچی بالکل ہی مطلب ہے اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہم سوچ سکتے ہیں کس طرح وہ چیخی ہوگی، چلائی ہوگی بچانے کے لیے، کیسا حیرت انگیز وہ آموز واقعہ ہوگا یا وہ سین ہوگا پورا، جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے، الٹا ہم مطلب ہے کہ اس چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں نا، بس صرف نام کے رہ گئے ہیں، باقی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور بس یہی ہے جی، ہم مسلم کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بس کلمہ پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہے تو ہم مسلمان ہیں، باقی تو ہم جانوروں سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، اب کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور پیر پتہ نہیں کیسے پیر ہیں، یہ خود دیکھ سکتے ہیں پیروں کی نسبت کہاں جا کے ملتی ہے، مدینے والی سرکار سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ پیر تھے، مانے جاتے تھے، ہمارے نبی تھے، پاک پیغمبر۔ یہ کون سے نبی ہیں، بس اپنا وہ جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں وہ اپنا بیچ رہے ہیں سب کچھ کہ ہم یہ کریں گے، جنت دیں گے آپ کو۔ پتہ نہیں بچوں کو کون سی جنت دے رہے ہیں۔
میرے خیال میں اس میں ماں باپ بھی برابر کے شریک ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، مجرم کے ساتھ ان کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ اب رات میں اسد شاہ کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے وہ جھوٹی رپورٹ ہے، پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے سارا۔ اور ماں باپ بھی کیسے دل کیا ہے پتہ نہیں، 6 مہینے سے بچی کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کوئی پوچھا ہے بچی کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ 6 مہینے سے وہ وہاں پہ اس کے انڈر ہے، اپنا پیر کے انڈر ہے، کوئی پوچھ گچھ کچھ نہیں ہوئی۔ اتنا ٹائم سے وہ وہاں پہ ہے، آپ نے بالکل توجہ نہیں دی بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے رہ رہی ہے۔ یہ ایک نہیں، سندھ اندرون میں، اربن میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، بس کچھ فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب ماں باپ سوچتے ہیں یار اس طرح معاشرے میں بے عزتی ہوگی، یا اس طرح کا وہ سینیریو ہوتا ہے جو کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پاتے۔ نہ جانے ایسے کتنے کیس ہیں جو پہلے رونما ہو چکے ہیں۔ اب میرے پاس بھی اس کی رپورٹ آئی ہوئی تھی، میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ اس میں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری رپورٹ۔ یہ ویسے ٹویٹر سے میں نے دیکھی تھی، رات ہی دیکھ رہا تھا میں اس کو۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کس طرح اس کے ریپس ہوئے ہیں، سارے اس کے جو ہولز یا وہ ہوتے ہیں، جس طرح مطلب ہے کہ اس میں شریعت میں مطلب انہوں نے ساری چیزیں ڈیمیج کر دی ہیں، بالکل ہی ناکارہ ہو گئی ہے۔ اب رپورٹس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے سارا کچھ واضح بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح اس کا ویجینا جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، یا باقی اس کے ڈیمیجز ہیں، سارا اس میں رپورٹ میں سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ کس طرح بچی کو انہوں نے مطلب ہے کہ ریپ کے کیس میں ڈال دی ہے، ہر چیز انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھ دی ہے، کسی طرح کا انہوں نے بچی کو نہیں چھوڑا۔ آپ ویڈیو میں بھی جس طرح دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو جس طرح لیک ہوئی تھی، وہ ان کے CCTV کیمراز سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے وہ بچی کیسے پڑی ہوئی ہے بیچاری ننگی، اور وہ ملازمہ اور اس پیر کی پیر کی بیوی اندر آتی ہے اور دیکھتے ہیں بچی زندہ ہے کہ مر گئی، اس کو دفنا دیا جاتا ہے ادھر ہی۔ اب یہ تو جج صاحب نے، پھر سول جج نے یا اس طرح انہوں نے اقدام اٹھایا اور دوبارہ اس کو ایگزامن کیا، لاش کو، اور پوسٹ مارٹم کیا، تو یہ سارے آپ کی ساری چیزیں یہ سامنے آئی ہیں۔ ابھی ان کی بیوی تو بیل پر ہے، اور وہ سید اسد شاہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ میرے خیال میں ان کو سزا ہونی چاہیے، اگر یہ حقدار ہیں، صحیح جرم میں انوالو ہیں، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے یار، یہ کیسی ہے، جو چیزیں شریعت میں ہوتی ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ اوپر گزر گئے ہیں، شریعت سے بھی زیادہ اوپر چلے گئے ہیں۔ مطلب اتنا گھٹیا کام کیا انہوں نے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ناقابل بیان ہیں یہ چیزیں، اتنا گھٹیا کام کیے ہیں انہوں نے چھوٹی سی 10 سال کی بچی کے ساتھ۔ اور یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے، وہ اس پہ کوئی ایکشن لیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں اگر وہ اس میں حقدار ہیں، ورنہ تو پھر یہی ہے، کیس فائلوں کی نظر ہو جائے گا اور بس ساری زندگی سرکولیٹ ہوتی رہے گی، کسی کو ہر چیز بھول جانی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، پراپر اس پہ GIT ہونی چاہیے، بننی چاہیے، تشکیل دینی چاہیے وہ، تاکہ اس چیز پہ بخوبی غور کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ ایکچولی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب سارے ہم سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس سوگ منانے کے لیے ہم آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ یقین کریں، آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا ہے یا اس طرح کا ایرا ہوتا ہے، یقین کریں انہوں نے بالکل گردن دھڑ سے نہ انہوں نے ساری الگ کر دینے تھے ایسے لوگوں کے جو یہ کام کرتے پھرتے ہیں۔ ہم تو اس طرح کے مسلمان ہی نہیں ہیں نا کہ ہم کوئی ایکشن لے سکیں، بس بات دبی کی دبی رہ جاتی ہے اندر۔ اور میری گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں مجھے، اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور آپ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو ایسی چیزوں سے بچائے اور ایسے گناہوں سے بچائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔